میں جو لوگوں کے گھروں میں یا لوگوں کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، اس میں جو لوگوں کے ساتھ جو پریشانیوں کا جو معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے، اس میں میکسیمم کیا یوں کہہ لو کہ 99% جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اپنی خواہشات سے ہی پیدا ہوئی۔ تو کسی کی بھی خواہش ہو، میکسیمم جو پریشانی کے پیدا ہونے کی جو سبب ہے، جو جڑ ہے، جو اس کا روٹ ہے، پریشانیوں کا جو روٹ کاز ہے، وہ ہے اس کی اپنی خواہشات۔ اب وہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک الگ بات ہے، ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن جو پریشانیوں کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے خواہش سے۔ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ جن کے اندر میں کوئی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے کوشش کی، کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس پر صبر کر کے رہ گئے، اس میں زیادہ انہوں نے ٹینشن نہیں لیا، اس کے لیے جو ہے زیادہ ہاتھ پیر نہیں مارا، یعنی کہ ناجائز طریقے کو اپنایا نہیں اس پر، جائز جتنا ہو سکا کیا، لیکن جائز سے کام نہیں بنا تو انہوں نے ناجائز کا استعمال نہیں کیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کو خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ اے میرے رب، تیری رضا میں ہی میری رضا ہے، تیری خوشنودی میں ہی خوشنودی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے، انہیں ہم اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں، جو اپنی خواہش کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، چاہے ان کو خواہش کسی طرح کی ہو۔ اگر ان کی خواہش کا ایسا بھی معاملہ ہو کہ ان کی خواہش ان کے دل کو نکال رہی ہو، یعنی کہ ان کے دل کے درد اس طرح ہو خواہشات میں، اس کو پانے کی حسرت میں، کہ دل ان کا جو ہے وہ پگھل جائے گا اس اگر خواہش پوری نہ ہوئی تو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی مرضی پر راضی رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز ناجائز کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے، اور یہی میکسیمم لوگ ہیں، 99% ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو جائز ناجائز کسی بھی طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بس انہیں صرف اپنا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا، یعنی ان کے دل کے اندر میں کسی چیز کو پیدا ہو گئی چاہت کہ یہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے، اب وہ اس کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ اور میکسیمم لوگ جن کے بارے میں آج جو بات ہو رہی ہے، بات کرنا جو مقصد ہے، وہ یہی لوگ ہر ایک گھر کے اندر میں دیکھ رہے ہیں، یہی لوگ، اسی طرح کے لوگ۔ ایک ایک آدمی کی ایسی خواہش ہے کہ پورے کے پورے گھر کو برباد کر دے، ایک آدمی صرف بچ گیا تو اپنی ایک خواہش کی وجہ سے اپنے پورے گھر کو تباہ اور برباد کر دے رہا ہے، اور بعد میں خود بھی برباد ہوگا، لیکن ابھی اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے سمجھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا، اس کچھ بھی کر لو، لیکن وہ اپنی خواہش کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اپنی خواہش کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا، دوسرے کی جان بھی لے لے گا، سب کی جان لیوا بھی دے گا، لیکن اپنی خواہش نہیں چھوڑتا وہ۔ یعنی اتنا کمزور بندہ ہے، یہ سب سے کم ترین اور سب سے گھٹیا بندہ ہے، سب سے گرا ہوا انسان ہے، جو اپنی خواہش کے لیے وہ حرام حلال نہیں دیکھتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج گھر گھر کے اندر میں رہ کر کے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسروں پر جادو کروا رہے ہیں، دوسروں پر سحر کروا رہے ہیں، کسی کے پاس جا کر کے اس کے لیے تعویذ گنڈا کروا رہے ہیں، بلکہ خود وظیفہ لے کر کے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور سوچ رہے کہ ہم جائز کام کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے اوپر میں اگر آدمی کنٹرول کر لے اپنی، تو پوری دنیا کے اندر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی آپ لوگ بھی خالی ٹائم ملے تو بیٹھ کر کے اس بارے میں، اس ٹاپک پر تھوڑا سا خود سے بھی سوچیے گا، سوچ وچار کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، سمجھ گئے؟ چنتن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، چنتا نہ کرنا، چنتن کرنا، سوچنا وچارنا ان ساری چیزوں پر، اس پر ضرور آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے سوچیے گا، اور اس پہ بھی سوچیے کہ ہماری اپنی خواہشات کی وجہ سے کتنی پریشانی آ رہی ہے، ہم کتنا رول ادا کر رہے ہیں اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں۔ میکسیمم لوگوں کے ساتھ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اپنی کوئی ایک خواہش ہے، جب ناجائز ہو جائز ہو ایک الگ جھگڑا اس کا،
ناجائز کی تو خیر ہم بات ہی نہیں کر رہے فی الحال، ناجائز تو ناجائز ہی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں، سپوز کہ کسی کو کوئی بائک ہی چاہیے، کوئی لڑکا اگر اس کو بائک چاہیے، اب اس بائک کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت نہیں بول رہے، خواہش بول رہے ہیں، کون سی بائک چاہیے اس کو؟ بھائی 220 چاہیے اس کو۔ اب وہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، جھوٹ بھی بولے گا، چوری بھی کرے گا، اگر اس کا بڑا بھائی کہیں ہے کام کر رہا ہے، یہ طرح طرح سے اس کو ٹارچر بھی کرے گا، اس کو پریشان بھی کرے گا، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو پیر کے رکھ دے گا وہ، اور وہ پوری کوشش کرے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، حالانکہ اس کی خواہش پوری ہونے کے بعد اس کو کچھ مزہ نہیں آتا، بس اتنا ہی تک اس کی اڑان تھی، وہ پھڑپھڑاہٹ جو ہے نا اتنی تک تھی جب تک خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے آپ کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، کتنی پھڑپھڑاتی ہے وہ، بس اسی طرح سے اس کی خواہش بھی ہے، وہ بہت پھڑپھڑا رہی ہے، پھر واپس پانی میں ڈال دو وہی حال ہو جائے گا سکون میں آ کے۔ یہ تب تک اس کی پھڑپھڑاہٹ تھی جب تک اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ یہ صرف ایک ہی مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں، آپ ہم سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ خود سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اندر کچھ اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کسی بھی معاملات میں اور اللہ کی رضا نہیں اس پہ، آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ گھروں کے اندر میں عورتیں چھپی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو گھر کے گھر کو برباد کر رہی ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے پوری اپنے گھر کی خوشیوں کو کھا کے رکھ جاتی ہیں۔ انہی عورتوں کو ہم ڈائن کہتے ہیں۔ ڈائن کا مطلب صرف ایک نہیں کہ بچہ کھا رہی ہے بیٹھ کر کسی کی جو ہے وہ جان کھا جا رہی ہے، کسی کا دل کلیجہ نکال کے کھا جا رہی ہے، وہی صرف ڈائن نہیں ہے۔ ڈائن وہ بھی ہے جو اپنے پریوار کو کھا رہی ہے اندر سے، اپنی خواہش کے لیے، اس کو لڑا رہی ہے، اس کو اٹھا رہی ہے، اس کو بیٹھا رہی ہے، کسی کو اونچا کر دے رہی ہے، کسی کو نیچا کر دے رہی ہے، اور بھی کام نہیں بن رہا تو کسی کے پاس چلی جا رہی ہے، تعویذ والے کے پاس چلی جا رہی ہے، کسی کلی والوں کے پاس چلی جا رہی ہے، کسی عامل کے پاس چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اوگھڑ پنڈتوں کے پاس چلے جا رہی ہیں، لوگ جادوگروں کے پاس چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی ورد و وظیفہ لے کر کے آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا نام بھی لے کے آتا ہے، کوئی قرآن کی آیت بھی لے کر کے آتا ہے، لیکن ناحق پہ کسی پر کوشش کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، یہی چیز جو عمل جو ہے وہ سفلی کہلاتا ہے، اور اس میں شیطان کار فرما ہوتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی جو انسان ہے وہ عورت ہے تو ڈائن کی شکل میں نظر آتی ہے، اور مرد ہے تو وہ شیطان اور حیوان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اہل کشف جو لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ میں سے ہیں، پھر وہ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کو دکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تو یہ تو ڈائن ہے، حالانکہ کوئی جا کے شمشان قبرستان میں بیٹھ کر کے اس میں کوئی عمل نہیں سکھاتا، جادو کرنا نہیں سکھاتا، یہ کسی ایسے مولوی سے لے کر کے آ گئی جو خود مولوی، جس کے دل کے اندر میں دنیا بسی پڑی ہوئی، اس کے دل کے اندر سے بدبو نکل رہی دنیا کی، اس نے بھی اس کو لالچ میں ہی وہ اللہ کا نام دیا، اور اس نے بھی لالچ میں ہی لیا، دو گندگی مل کے کیا بن گئی؟ ایک بڑی گندگی۔ کوئی بیٹھ کر کے جو ہے وہ کسی جادوگر کا ہی نام جپنے سے، کسی شیطان کا نام جپنے سے ہی شیطانیت نہیں ہوتی، اس کے نیت میں، کہ نیت کے اندر میں اس کی کیا چیز۔ آج جو بات کرنا مقصد وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کچھ اس طرح کی خواہشات ہیں کہ جو جس خواہش کی وجہ سے ہم اپنوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں تو ہم اپنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا وبال پوری زندگی ہم تک اور اس کا آخرت میں بھی ملتا ہے۔ زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے، کیونکہ ہم لوگ علاج اور معالجہ کا ہی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ پریکٹیکل دیکھتے ہیں اس چیزوں کو۔ جو لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں، ان کے حالات دکھتے ہیں، دل کرتا ہے اس کو جوتے مار کے بھگائے، لیکن مجبوری ایسی کہ کچھ بول نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سدھر جائے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یا محفل میں کیا بے عزتی کرنے چلے جائیں۔ وہ لوگ دوسروں کا حق مار کر کے آئے گا، اپنی خواہش کے لیے جو ہے وہ بہت حد تک گئے، آج پریشان ہے، پھر جو ان کا کہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تم کسی کا حق مار لو گے، تم کسی کو اپنی خواہش کی وجہ سے پریشان کرو گے، تم خود دوسروں کے لیے بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھو گے، تمہاری پریشانی کہاں سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کون تمہاری پریشانی ٹھیک کر لے گا؟ تمہارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، تمہارا جھگڑا اللہ تعالیٰ سے۔ اب تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم خواہش کے غلام نہ بنے، جو بھی نیک جائز خواہش ہمارے دل میں ہے، جائز
کوشش کریں، ہم وہ پانے کی کوشش کریں اور وہ جائز طریقے سے کوشش کریں. اور جب ہم دیکھیں کہ یہ میری کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، دعا کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب اور حصے میں وہ چیز نہیں لکھی ہے تو پھر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور صبر بھی کریں. شکر کس بات کا؟ شکر اس بات کا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو علم والا، تو حکمت والا، تجھے معلوم ہے کہ اس چیز کے اندر میرے بندے کے لیے کیا بہتر تھی اور کیا بہتری نہیں تھی. اس وقت بہت تکلیف میں بندہ رہتا ہے، بہت تکلیف میں رہتا ہے، بہت تکلیف، بہت مصیبت. اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ جو وہی ہوتی ہے جو اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کی وہ مراد پوری نہیں ہو رہی ہے. چاہے کسی کی اولاد کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، چاہے کسی کے لڑکے 4 لڑکی، اگر ایک لڑکا پیدا نہیں ہوا تو اس کی پریشانی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے. صرف لڑکے ہی ہیں، لڑکی پیدا نہیں ہو رہی تو وہ مراد اس کے دل میں ہے. کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اٹھا لیا، کوئی بیماری میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اب وہ لگا ہوا ہے اپنی پریشانی دور کرنے، یا کوئی اس کی جائز مراد ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ 2 تلہ مکان بنانا ہے اور اچھا مکان بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز خواہش ہے، کوئی غلط خواہش نہیں. ہمیں ایک کار خریدنی ہے، جائز خواہش، کوئی برائی نہیں اس کے اندر. یہ ساری خواہشات ایسی ہیں کہ آپ ان کے لیے کوشش کر سکتے ہیں حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے. اگر ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے پھر ہم اللہ سے دعا کریں. جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس نام کو لے کے دعا کریں، وظیفہ پڑھ کے دعا کریں، کچھ بھی بزرگوں کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں. ان سب چیزوں سے بھی اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ میرے رب کی یہی مرضی ہے، اور جو جتنا محنت کیا اس کو جائز طریقے میں، اس سب کو بھی ہمیں اجر ثواب دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو وہ نہیں دے گا. شکر ادا کریں کہ اللہ تیری معیشت میں کوئی چیز ضرور ہوگی، اور پھر اس پر صبر کریں، ڈبل فائدہ ہو جائے گا. صبر کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا اور شکر کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس پریشانی کے لیے یا اس مصیبت کے لیے اپنی بالخصوص اس خواہش کی بات ہو رہی، خواہش کے لیے ہم پھر دماغ لگانا استعمال کر دیں ناجائز طریقے سے، پھر ہم اس پر جادو کا استعمال کریں، ہم سحر کا استعمال کریں، تو یاد رکھیے کہ سحر اور جادو سے کسی کو اگر کوئی چیز حاصل ہو بھی گئی تو وہ وقتی ہوگی، وہ وقتی چیز ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز نہیں ہے، وہ تمہارا دھوکہ فریب ہے. اس لیے کہ جادو حق نہیں، جادو ناحق ہے. وقتی طور پہ اس سے فائدے نظر آتے ہیں انسان کو، یہ نہیں کہ اس میں فائدہ نظر نہیں آتا. اگر وہ فائدہ نہیں ہوتا تو جادو کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتا دنیا کے اندر. لیکن وہ فائدہ وقتی فائدہ، وہ حقیقی نہیں ہے، وہ ایلیوژن پیدا کیا گیا، بھرم پیدا کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا اس فائدے کا، لیکن اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں. پھر وہ ایک دن آپ سے چھن بھی جائے گی، اور جتنا دن تک وہ چیز رہی اس کا بھی آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اس کا بھی آپ کو ریٹرن دینا ہوگا، بہت بھاری نقصان ادا کرنا. اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنی خواہش سے سب سے پہلے لڑنے کی کوشش کریں. جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر شکر ادا کریں، جو نہیں دے اس پر صبر شکر دونوں کریں. اور یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ والے بننے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو خواہش کریں گے کہ آنکھ بند کریں گے میرے پاس یہ آ جائے گا. بہت سارے لوگ روحانیت کو جوائن اس لیے کرتے ہیں، صوفی اس لیے بنتے ہیں، وہ کرامت دیکھ کے بنتے ہیں دوسروں کو. فلاں بزرگ کے پاس یہ کرامت تھی، فلاں بزرگ کے پاس یہ کرامت تھی، وہ ایسا کر دیتے تھے، وہ ایسا کر دیتے تھے. اللہ کے بندوں، کرامت جو ہے وہ تمہارے دل سے جب خواہش نکلتی ہے تو خود بخود کرامت ہوتی ہے، اور جب تک یہ موجود ہے تب تک کرامت نہیں ہوتی. وہ لوگ ساری خواہشات کو اللہ کے سپرد کر چکے، ترک کر دیا انہوں نے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ کرامت کا تاج رکھا. اور پھر خواہشات جب ختم ہوتی ہے، دنیا جب نکل جاتی ہے دل سے، تبھی کرامت بھی ملتی. کوئی کرامت حاصل کرنے کے لیے اگر روحانیت میں آ رہا ہے وہ بھول کر رہا ہے. یہاں تو چھڑایا جاتا ہے، خواہشات سے دور کیا جاتا ہے، خواہش کی غلامی نہیں کی جاتی. اگر خواہش، دیکھو شیطان ابلیس تھا نا، ابلیس کو تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. پوری زندگی ابلیس نے عبادت کی، لیکن اس کے عبادت کا مقصد کیا تھا؟ اپنی خواہش تھی. اپنی خواہشات کو سجدہ کرتا رہا. میرا یہ ماننا ہے کہ ابلیس نے ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا. روایت میں ملتے ہیں کہ 600 کروڑ برس سال تک جو ہے اس نے 600 کروڑ برس تک اس نے اللہ کو سجدہ کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا.
تمام کا تمام سجدہ اپنی خواہش کرتا رہے. پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو اس دن ظاہر کر دیا، اس کی خواہش کو. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور شیطان کی جو ہے وہ چھپی ہوئی جو چیز تھی اندر، جو اس کی خواہش اور اس کی ابلیسیت، اس دن وہ ظاہر ہو کر کے کھل کر کے. وہ جو اتنا ٹائم تک وہ کرتا رہا، کس کی خواہش کی پرستش کرتا رہا وہ، اس لیے وہ اتنا عظیم طاقتور جادوگر بنا. اور تمام جادوگر، تمام شیاطین اس کے بعد سب اسی کے تابع اور اسی کے فرمانبردار. ہم جب اپنی خواہش کی پرستش کرتے اور خواہش کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ بھی چیز ہمارے لیے صحیح نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی خواہش دل میں جگائے، یعنی کہ اپنی محبت کی خواہش، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق کی خواہش پیدا کرے. دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں یہ وقتی طور کی ہیں اور ہمارے لیے بہت دن تک نہیں ٹکنے والی. سب کو موت آنی ہے، ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. آج ہیں کل ہسٹری ہو جائیں گے. ہمارے پروج بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا پوری دنیا بھی چلی جائے گی. تب پر قیامت آ جائے گی. رہنے والی کچھ نہیں ہے، صرف بچنے والی ذات، باقی کی ذات ہے، وہ باقی ہے. اللہ باقی من کل شیء. اسی باقی والی ذات کے ساتھ اگر ہم ہو جائیں، ہم بھی ہمیشہ باقی رہیں گے. اس باقی رہنے کا طریقہ ہی یہی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑو، اپنی خواہشات کا خاتمہ کرو، اس خواہش سے گلا گھوٹو. سب سے مشکل کام اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے، لیکن خواہش ختم ہوگی تبھی تو باہر نکلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.